ویلکم سر، کیسے ہوئی؟ جی سعید کیسا روزنامہ نوائے وقت سے طلع کے میرا آپ نے فرمایا کہ 1991 سے آپ کی میل ادھر ہے اور اس سے ہزاروں خاندانوں کا روزگار وابستہ ہے. تو میرا سوال یہ ہے کہ 35 سالوں سے آپ نے اس حلقہ میں سیاست کا کیوں نہیں سوچا؟ بعض حلقوں کے مطابق کہ آپ کو لایا گیا ہے، اس میں کتنی صداقت ہے؟ مجھے کسی نے کیوں لانا ہے جی ادھر؟ پہلے بتائیں، میں کوئی پہلی دفعہ الیکشن لڑ رہا ہوں، میں 7ویں دفعہ الیکشن لڑ رہا ہوں. تو میں اس لیے تو نہیں بیٹھا کہ مجھے یوں پکڑ کے کوئی لے آئے. میں اس ملک کا سینئر سیاستدان ہوں. لانے والے جو ہوتے ہیں وہ کوئی نئے کسی کو لے آتے ہیں، مجھے کوئی نہیں لایا جی. دیکھیے، ایک تو آپ لاہور میں سیاست شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ کی لاہور کی سیاست میں آپ اپنے ہاتھ پیر مارتے ہیں. دوسرا یہ کہ خاص حالات جو ابھی اس حلقے کے ہیں، میں نے پہلی دفعہ محسوس کیا کہ جو گنجوانی کے خاندان ہے بلوچوں کا، وہ اس میں 3 کینڈیڈیٹس ہیں. اور شہید داؤد تو نہیں ہے اپنا، شہادت بلوچ فوت ہو گئے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو میں نے یہ محسوس کیا کہ اس وقت یہ جو 2 خاندان ہیں، اس میں گنجائش موجود ہے اس میں انٹری کر کے ایک سیاسی طور پہ ہم اس کا نقشہ بدلیں. یہ ایک بڑی وجہ ہے میرے اس وقت آنے کی. اور اوورآل میں چاہتا تھا کہ میں دیہی سیاست میں وہ زیادہ مستحکم حلقے ہوتے ہیں، ان پہ جیسے میں نے پہلے اپنی گفتگو میں کہا، اس میں جو ملک میں، لیکن شہر جو ہوتے ہیں نا، وہ تقریباً 80% پارٹیوں کی بنیاد پہ چلتے ہیں اور 20% شخصیات کی. دیہاتوں کا اس کا الٹا حساب ہوتا ہے، وہ 80% شخصیات پہ چلتے ہیں، دھڑوں پہ، اور 20% آپ یقین کریں، میرے اس علاقے میں 190 گاؤں ہیں اور اضافی آبادیاں ہیں، تو 250 کے قریب، اور 2 یہ میونسپل کمیٹیاں ہیں آپ کی. میں نے ایک نعرہ ابھی تک نہیں سنا کسی پارٹی کا ادھر. آپ لاہور میں سیاست کریں تو کچھ شیر آ گیا تو تیر آ گیا تو بلہ چلا گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا. ادھر وہ سیاست نہیں ہے جی. ادھر کچھ نظریاتی ووٹ ہوگا تھوڑا بہت، 15-20%، وہ بھی کچھ شہروں میں، ورنہ ادھر شخصیات کا ووٹ ہے. اور یہ ایک اور بڑی وجہ ہے کہ مجھے موقع ملا کہ میں اس ایک دیہاتی حلقے میں انٹر کروں اور اپنی سیاست کروں. وہ آپ کو پتہ نہیں جی، اس ملک میں جو ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ایک پارٹی کو چڑھ گئی، ایک گر گئی، فارغ ہو گئی، تو اس سے ہمارے جو شہری حلقے ہوتے ہیں وہ بہت افیکٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ اتنا اس سے ملکی سیاست کا اس پہ فرق نہیں پڑتا. یہ بنیادی وجہ ہے میرے آنے کی. استحکام پارٹی کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں آپ؟ نے جس منشور کا ابھی فرمایا ہے، اس میں تو اربوں روپے چاہیے ٹھیک کرنے کے لیے، جبکہ استحکام پارٹی ہیں تو اس میں چند جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں ممبر کھڑے ہیں اور چند صوبائی اسمبلی میں کھڑے ہیں. تو یہ کیسے پاسبل ہوگا؟ حوصلہ رکھیں، انڈیپینڈنٹس بہت آئیں گے. تو کیا وہ استحکام پارٹی میں آئیں گے سر؟ کوشش تو کریں گے نا. ہماری ایک ایکسپرٹیز ہے انڈیپینڈنٹ کو اپنے ساتھ لانے کی. 2018 میں بھی ہم ہی لائے تھے، یاد ہے نا آپ کو. دوسرا جی، میں آپ سے گزارش کروں کہ جب نئی پارٹیاں بنتی ہیں نا جی، تو آپ تھوڑی سی تاریخ میں جائیں تو 1958 میں ایوب خان کا جب مارشل لا آیا تو اس کی کابینہ میں 20 لوگ تھے، جس میں 19 باوردی جرنیل تھے اور ایک سویلین تھا جس کا کسی نے نام نہیں سنا تھا اس سے پہلے. اس کا نام آپ کو پتہ کیا تھا؟ ذوالفقار علی بھٹو. وہ اس کی ابتدا ہے. 1981 میں ضیاء الحق کا دور تھا اور ایک شخص وزیر بنایا گیا پہلی دفعہ. اس کا نام کبھی کسی نے نہیں سنا تھا. اس کا نام آپ کو پتہ کیا تھا؟ محمد نواز شریف.
استحکام پاکستان پارٹی میں تو کافی مشہور و معروف شخصیات آئی ہیں، بڑے الیکٹیبلز رائٹ اوے آئے ہیں۔ آپ کا کہنا صحیح ہے، وجہ ہے کہ اس وقت لوگ مثلا سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بغیر تو صرف میرا پینل ہے شاید اس پارٹی میں۔ میں یہی سوال کر رہا ہوں کہ باقی میں ابھی صرف میرا پینل ہے، تو ہم سیٹیں لیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہمیں امید ہے کہ بہت سے انڈیپینڈنٹس زیادہ تر پی ایم ایل این میں نہیں جانا چاہیں گے، اور ان کے لیے یہ ایک ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ ہمارے ساتھ آئیں۔ تو ایک ہماری ابتدا جو ہوگی وہ ایک معقول ہماری تعداد ہوگی پنجاب اسمبلی میں اور نیشنل اسمبلی میں، اور اس میں ہمارے پاس جو ٹیلنٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ ہمارے پاس سینئر وزیر ہیں، لوگ جو صوبائی وزیر رہ چکے ہیں، وفاقی وزیر رہ چکے ہیں، ان سب کے ساتھ میں اس پارٹی کا مستقبل میری نظر میں اچھا مستقبل ہے، اس میں کافی چڑھنے کی گنجائش کافی موجود ہے۔ ایک سر سوچنے کی بات ہے کہ جس جماعت کو کینڈیڈیٹ نہیں ملے تو جیتنے والے گھوڑے جو ہیں وہ کیسے یہ پسند کریں گے کہ وہ نواز شریف اور پیپلز پارٹی جیسی جماعتوں کو چھوڑ کے وہ استحکام پارٹی میں ہیں؟ دیکھیے، پیپل پارٹی اس کو کوئی 60-65 سال تو ہو گئے ہیں بنے ہوئے، تو انہوں نے اب ہمارے لیے کیا کرنا ہے جو پہلے 65 سال میں نہیں کر سکے۔ دوسرا یہ کہ پنجاب میں پیپل پارٹی میں کیوں جائے گا جی، ادھر اس جگہ پہ چوتھے نمبر پہ پیپل پارٹی ہے اس وقت اس حلقے میں، تو میں ادھر کوئی کیوں جائے گا جی، اس میں ووٹ بینک ہے کوئی نہیں۔ پارٹی میں تو آدمی جاتا ہے نا جی کہ چلے 15-20 ہزار پارٹی کا ووٹ آپ کو مل جائے نظریاتی، تو پیپل پارٹی نے ساؤتھ پنجاب میں تھوڑا بہت ہو، وہ بھی ساؤتھ پنجاب میں خاندان ہے پیپل پارٹی کے، پارٹی ووٹ اتنا نہیں ہے۔ مثلا اگر مخدوم احمد محمود کا خاندان ہے یا یوسف رضا گیلانی کا ہے تو وہی پارٹی ہے، ورنہ اتنا پنجاب میں تو کچھ عمل نہ کرنے ادھر نہیں جائیں گے۔ نون کا جی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ پی ٹی آئی والے جو ہیں، جو پی ٹی آئی کا جس میں اگر میں کہہ سکوں کیڑا ہے تو وہ نون میں کبھی نہیں جائے گا جی، یہی میرا مختصر جواب ہے۔ آپ کی جماعت کی مسلم نون کے ساتھ کافی حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہوئی ہے، یہاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ نہ میں نے مانگی اور نہ میں خیرات کی سیٹ لینا چاہتا ہوں جی، میں میدان میں جنگ لڑوں گا اور ووٹ لے کے آؤں گا، مجھے نہیں چاہیے سیٹ ایڈجسٹمنٹ۔ آپ کی گفتگو اور جو آپ کی کارکردگی ہے اس کے حوالے سے حلقے کے لوگ جو سنتے ہیں تو انہیں رشک ہوتا ہے آپ کی کارکردگی پر۔ آپ سینئر ترین سیاستدان ہیں اور حلقے کے لوگ اب یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ پہلے ادھر کیوں نہیں آئے، پہلے آنا چاہیے تھا تاکہ ہمارا جو حلقہ ہے، جو علاقہ ہے ہمارا، یہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے کچھ دوسرے شہروں کے کم سہولیات کے حوالے سے برابر چلا جاتا ہے۔ ابھی پچھتا رہے ہیں لوگ، آپ کو بڑی محبت دے رہے ہیں، آپ نے بھی فرمایا، ہم بھی علاقے میں حلقے میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کافی ووٹر جو ہیں وہ محبت دے رہے ہیں، جو روایتی سیاستدان ہیں ان سے اکتا گئے ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی کارکردگی نہیں دکھائی، تو آپ سے وہ توقع تو رکھتے ہیں، آپ کو ووٹ بھی دینا چاہتے ہیں، ممکن ہے آپ کو وہ ادھر سے ون کروا دیں، لیکن ایک ساتھ ساتھ خدشے کا اظہار کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بھی کرتے ہیں، یار ووٹ تو ہم دیں گے، انشاءاللہ دینا چاہتے ہیں، اگر ون بھی کر کے یہ نہ ہو کہ دوسرے سیاستدانوں کی طرح ہمیں یہ ملے گا، ہمیں ڈھونڈتے رہیں، پتہ چلے لاہور میں ہیں، ہم اپنے کاموں کے سلسلے میں کیسے مطلب انہیں ڈھونڈیں گے۔ دوسرا اس کے ساتھ ہی دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ حلقے کی سیاست سے ہٹ کے آپ ماشاءاللہ سینئر ترین سیاستدان ہیں، آپ قومی سطح کے لیڈر ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ جو اس وقت ملک کی معاشی صورتحال ہوئی اس کے حوالے سے آپ کے پاس آپ کی جو استحکام پارٹی ہے، اس کے پاس کوئی پلان ایسا ہے کہ یہ اس گرداب سے مطلب ملک کو جو نکالنے کے لیے کوئی پلان ہو؟ آپ کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے جی کہ میں نے لاہور کی سیاست کی جو کہ بڑی ڈیمانڈنگ سیاست ہے، اور اس میں اگر میری ایکسیسیبلٹی نہ ہوتی ووٹر تک، عوام تک، میں
इतने इलेक्शन कैसे जीतता। तो मैं एक बड़ा ऑर्गेनाइज आदमी हूँ, मेरा पूरा सिस्टम होते हैं, मामू कांजन में अलहदा दफ्तर होंगे, कंजवानी में अलहदा, तानिया वाले में अलहदा, पूरा स्टाफ होगा। और मैं कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर आया करूँगा इधर, जिधर भी आप मुझे भेजें, इस्लामाबाद या लाहौर आया करूँगा। और अब तो सड़कों का जाल बहुत अच्छा हो गया जी पाकिस्तान में, अब लाहौर 1.5 घंटे दूर है। और आप देखेंगे कि जहाँ तक वोटर के मेरे तक पहुँचने का सिलसिला होगा वो बेहतरीन होगा। लाहौर में इलेक्शन मुश्किल ऐसे नहीं जीते जाते जी, वो तो बहुत, हर वोटर जो होता है बहुत डिमांडिंग होता है। तो ये किसी किस्म का कोई मसला इनको मेरे साथियों को नहीं होगा। दूसरा जी, मेरे ख्याल में हमारी जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, इसके पास इसमें बड़े तजर्बाकार लोग हैं, और मेरे पास अपना पार्टी के लिए एक पूरा मंसूबा है, जो कि हमने तारीखी तौर पे देखा है कि जापान ने कैसी तरक्की की, बिल्कुल तबाह हो गया था। ये 60-70 साल में इतनी उसने तरक्की कैसे की, या कोरिया ने, या हांगकांग ने, या ताइवान ने, या चीन ने। और अभी हम इंडिया को भी देख रहे हैं, इंडिया ने पिछले 30 साल में बड़ी तरक्की की है। हमने भी वही पॉलिसियाँ अपनाई थी नहीं 30 साल पहले, लेकिन इंडिया चलता रहा उन पे, हम 3 कदम आगे और 2 पीछे होते गए। तो हमारा हाल देख लें, उनका देख लें। दुश्मन से भी सीखना चाहिए, क्योंकि वो जितने मालदार होंगे उतना हमें नुकसान होगा। ये जो फौजें और ये जो एटम बम बनते हैं, ये मुफ्त के नहीं बनते। तो हमारे पास पूरा प्लान है जी, कि ये जो इक़्तिसादी ढांचा है इसको ठीक कर रहे हैं, कैसे करना है। इस वक्त ये ढांचा कर्ज पे कर्ज चढ़ाने के चक्कर में है, और हमारा जो सूद है इस वक्त कर्ज का, वो हमारे जो आमदनी है उससे ज़्यादा हो चुका है इस वक्त। ये इस मुल्क का मसला है, इससे निकलने का हमारे पास पूरा मंसूबा मौजूद है जी। अगला वज़ीर आज़म किसे देख रहे हैं जी, अगला वज़ीर आज़म किस पार्टी से देख रहे हैं? बड़े ज़ीरक पहले 8 फरवरी गुजरने दें, फिर इस पे बात करेंगे। मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 8 फरवरी को इलेक्शन होने वाला है, क्या आप उतना ही शफाफ होगा जितने पाकिस्तान में 88 के बाद होते रहे। कोई खास फर्क बढ़ गया। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि आपकी माशाल्लाह 1990 से मेल यहाँ लगी हुई है, चल रही है। वो जितना शुगर सेस फंड आप गवर्नमेंट को जाता है आपकी तरफ से, आपने सारे जो रोड्स हैं वो देख लें उनकी हालत क्या है। तो क्या कभी आपने गवर्नमेंट से इन रोड के हवाले से कभी बात की आपने? शुगर सेस फंड जो होता है ना जी, इस इलाके की जो सड़क आप देखेंगे कि जो काफ़ी अरसे से बनी हुई टूटी नहीं, वो शुगर सेस फंड की सड़क होगी। और जो सड़क बनने के 6 महीने बाद टूट गई है, वो आपके नुमाइंदे लाए होंगे पैसे, और वो आपको पता है क्या हिसाब किताब होता है। हमारा ये होता नहीं, हमारा फंड डीसी के पास चला जाता है, उसमें मशावरत होती है मिल वाले की भी और काश्तकारों की भी और डीसी की सतह की, वो फंड लग जाता है ज़मीन पे। बाकी जो फंड है ना जी, उसमें पता नहीं क्या डालते हैं, काला तेल होता है, कोलतार होती है। वो सड़क जो होती है, मैं अभी ज़रा, आप आए ना कभी, बहुत दफ़ा आए होंगे, कंजवानी से, तांदियाँ वाला से, ये मामू कांजन थे, होश ठिकाने आ जाते हैं सड़कों की जो हालत है। ये जो अच्छी सड़क है ना जी, वो सेस की बनी होती है। लेकिन ये जो सड़कें हैं ना जी, ये तो बहुत अहम सड़क है ना जी, खिदरवाला कमालिया रोड, ये तो आपके मिल के सीधी मिल के आगे से गुजर के जाती है। गन्ना तो इसी सड़क पे जाता है, लेकिन ये तो मेरा ख्याल 10-15 साल से बनी ही नहीं, इतने अब गड़े बन रही है जी, अब नहीं। वो तो अभी कहते हैं ना मंजूर हुई होगी, तो पता नहीं, काम हो रहा है, बनेगी जी। ये मेरा ख्याल, ये तो शायद प्रोविंशियल हाईवे है। हाँ जी, प्रोविंशियल है। ये तो प्रोविंशियल है, तो सूबा बनाएगा जी। सड़क के हवाले से मेरा आपसे सवाल है कि जब आप एमएनए बन जाएंगे तो ये रोड, अब तो वो 6 महीने वाले तो नहीं बनेंगे ना? मेरी तारीख है जी, मैं पाकिस्तान का एक अच्छे साइज़ का बिजनेसमैन हूँ और सियासतदान भी हूँ। मुझे ज़रा आप ढूंढ के बता दें कि मेरे ख़िलाफ़ कोई नैब का केस हो, या FIA का, या स्टेट बैंक का, या FPR का, या एंटी करप्शन का। मैं ये काम नहीं करता जी।
सर 80 की दहाई में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था, पहले पीछे जा चुका था। अगर आप देखते जाएँ तो जिसके साथ हमारा पंगा था रशिया के साथ, तो वो हमारे मुकाबले में बहुत ज़्यादा तकड़ा था। हमारे पास उसके किस्म का असला भी नहीं था, और फिर भी उसके बिल्कुल रिसेंटली जो पूरे डाका हमारे साथ हुआ था, हम तो बिल्कुल नहीं थे। लेकिन जनरल ज़ियाला की 2 क्लाशनकोफ़ें थी, एक जनरल हमीद को और एक जनरल अस्तर अब्दुर्रहमान। इन्होंने बेहतरीन हिकमत अमली से रशिया को हराया था। और इनमें से 2 जनरल, जनरल ज़िया लखनी और जनरल अस्तर अब्दुर्रहमान ने तो जानें भी कुर्बान पाकिस्तान के लिए ही की थी। और जनरल हमीद कुल थे, वो आखिरी दम तक रिटायरमेंट के बाद भी पाकिस्तान के लिए करते रहे थे। अब उनमें से एक जर्नल के बेटे हैं अख्तर अब्दुर्रहमान के। ज़रा क्या जिस मुल्क के लिए उन्होंने जान करवाई और पाकिस्तान को 80 की दहाई में उन्होंने 90 के दरमियान जहाँ तक पहुँचाया था, अभी फिर पाकिस्तान उसी तरह पीछे जा चुका है। तो सर आप पूरी उम्मीद है कि इस्तेकाम पार्टी या आप दोबारा पाकिस्तान को उसी लेवल पे जाएंगे जहाँ तक आपके वालिद लिख के? मेरा ख्याल बेहतरी आनी शुरू हो गई। आप यकीन करें कि मैं बहुत दफ़ा पाकिस्तान का वज़ीर बना हूँ, मेंबरी की है। मेरा अभी जो जदोजहद इसलिए नहीं है कि मैं एक बार फिर MNA बन जाऊँ, एक बार फिर वज़ीर बन जाऊँ। मेरी जदोजहद ये है कि मेरा जो भी तजर्बा है मुल्क चलाने का और मेरा जो भी तालीमी बैकग्राउंड है, उसको बरूकार लाते हुए जो अपना किरदार है इस मुल्क को सीधे रास्ते पर डालने का वो अदा कर सकूँ। और मैं उम्मीद रखने वाला इंसान हूँ, तो मैं अभी भी उम्मीद कर रहा हूँ ये हम लोगों ने ठीक करना है जी, इस मुल्क में किसी गैर ने तो नहीं करना आके। तो कोशिश करेंगे जी पूरी डट के इस मुल्क को सही ट्रैक पे चढ़ाने की। अच्छा सर, 9 मई का जो वाक़या है, क्या वो सानिया है या प्लांटेड था? वो 100% सानिया है जी, वो कोई प्लांटेड नहीं था। ये वाक़या हुआ है जी, सबको मालूम है। और बदकिस्मती है क्योंकि एक ऐसी पार्टी जिसको कौम उम्मीद की निगाह से देख रही थी, उसने मायूस किया। अब मुझे जो सबसे बात अभी तक मैं ज़हन नशीन नहीं कर सका, 10,000 बच्चा इस वक्त लाहौर की जेलों में है जी, इस पार्टी का। और मैं इस पार्टी से अलहदा भी हो चुका हूँ। मैंने वकीलों के पैनल बनाए हुए हैं जो हर पेशी पे इन बच्चों के लिए एंटी टेररिस्ट कोर्ट में जाते हैं और मुफ्त वकालत करते हैं। बहुत से बच्चों को छुड़ाया है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जिस पार्टी के लिए इन बच्चों ने ये कुर्बानी दी है, जो 10,000 ख़ानदान बर्बाद हो गए, इन बच्चों की ज़िंदगियाँ बर्बाद हो गई हैं, ना इनको नौकरी मिलेगी ना इनको वीज़ा मिलेगा। वो पार्टी कभी एक दफ़ा तो कह दे इन 10,000 बच्चों का, नहीं कहती। सर आप हज़रत मौला अली अलैहिस्सलाम के कौल मुबारक है कि उस शख्स से बड़ा लानती कोई नहीं जो हक और साच जानते हुए भी झूठ के साथ खड़ा हो। आपके ख्याल में बानी PTI के साथ जो कुछ हो रहा है, क्या वो ठीक है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में जो तरीक़ाकार है, इसके अलावा तो हमारे पास तरीका नहीं है ना जी। हमारे पास एक आइन है, हमारे पास अदालतें हैं, वो अच्छी हैं बुरी हैं लेकिन वही हैं अभी। सर आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है? लेकिन मैं कोई जज तो हूँ नहीं। मैं ये कहता हूँ जजमेंट कि तो है ना सर। मैं ये कहता हूँ कि PTI के जितने भी लीडरान के ख़िलाफ़ मुकदमे हैं उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में उनको फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। मैं इस वक्त सिर्फ ये कह सकता हूँ। जी कमल भाई। सर आप कह रहे हैं कि ना जी 35 साल से मेरा इधर बिज़नेस है, मैंने 5,000 घरों को बाइज़्ज़त रोज़गार दिया हुआ मैंने है। नहीं जी, खुदा ताला ने खुदा दिया, ने मैं दिया मैं हुआ, आप सिर्फ वसीला ज़रिया बने हूँ, हुए मैं हैं। वसीला हूँ। लेकिन सर इस दौरान यानी कि आपने इस इलाका से अरबों रुपए कमाए हैं, ठीक है ना जी, कोई ऐसा रफाई काम जो आपने किया और हमारी आंखों से ओझल हो, बयान कर दें। रफ़ाई काम जी, हमारे वालिद साहब के नाम पे एक ट्रस्ट है, जनरल अख्तर अब्दुर्रहमान शहीद ट्रस्ट, उसमें हम रफ़ाई काम करते हैं। अब हमारे मिल में भी जी, जो मिल हमारे मुलाजमीन होते हैं वो उनकी हर किस्म का ख्याल रखा जाता है, उनके इलाज मुआवजे का। अगर उनकी वफ़ात हो जाए तो बहुत से मुलाजमीन हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जिनकी बच्चे बच्ची हैं, जब तक उनकी शादियाँ नहीं हो जाती हैं मिल ही उनको देखती है। ये काम हम करते हैं जी इधर। जी मुतराद भाई। सूज मिल 92 से सर, जैसे आपने इस हलके को सिलेक्ट किया कि यहाँ पे धड़ेबाजी है,
دیہاتی حلقہ ہے نا اس وجہ سے. جی اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، جیتنے کے بعد بھی آپ دھڑے بازی کی سیاست کو ہی پسند کریں گے یا کہ جو روایتی چل رہی ہے اس کے ہٹ کے کریں گے؟ نہیں دیکھیے جی، دھڑا یہ ہوتا ہے نا جی کہ ادھر ہر گاؤں میں ایک ایک دھڑا، ایک ایک سیاسی شخصیت، ایک جو گروپ ہوتا ہے اس کے ساتھ مل جاتا ہے. اب بہت تھوڑے ایسے گاؤں ہیں جس میں صرف ایک دھڑا ہے، ہمیشہ اس میں ایک دو ہوتے ہیں. دو کبھی تین دھڑے ہوتے ہیں. تو ادھر سیاست تو دھڑوں کی بنیاد پہ چلتی ہے، پارٹی کی بنیاد پہ اتنی نہیں چلتی. ایک دھڑا فرض کریں استحکام پاکستان پارٹی کا، تو اس کا مخالف دھڑا نون میں چلا جائے گا یا پی ٹی آئی میں چلا جائے گا. ادھر اس طرح کی سیاست چلتی ہے. تو میں ادھر سیاست کروں گا، میری شفاف سیاست ہوگی، خدمت کی سیاست ہوگی. اور میرا ایک دھڑا تو اب اسی جس دن میں 8 فروری کو جاؤں گا الیکشن میں، تو میرا ہر گاؤں میں ایک دھڑا ہوگا، میری ٹیم ہوگی، اور میرے شہروں میں ایک پوری ٹیم ہوگی. تو اس ٹیم کو تو میں ساتھ لے کے آگے چلوں گا. یہ کوئی ایسی، اس کے علاوہ تو یہ سیاست ان پاکستان کے دیہاتوں میں ہوتی نہیں ہے. جیسے سابقہ کلچر ہے کہ تھانہ کلچر، یہ وہ تھانہ مانا کلچر نہیں سر، میری وہ سیاست نہیں ہے جی. تھانہ کلچر میں عوام کے انتقام کے لیے نہیں استعمال ہونے دوں گا، میں عوام کی بھلائی کے لیے استعمال کروں گا اس کو. بس ہمارے حلقے میں اکثر جو سیاستدان ہیں نا، یہ جیتنے کے بعد یا ہارنے کے بعد جو ان کو ووٹ نہیں دیتے ان کے خلاف انتقامی کارروائیاں شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں یہ آپ کے علاقے کی روایت ہے ویسے، میں آپ کے علاقے کی اپنے روایت حلقے کی بات کرتا ہوں نا جی. یہاں تو اس وجہ سے بھی بہت سے لوگ جو نا ایک شر سے ڈرتے ہیں. وہ ووٹ جہاں دینا چاہتے ہیں وہاں کھل کے جا نہیں سکتے. ووٹ تو شاید خفیہ طریقے سے دے دے. تو آپ اس جو انتقامی سیاست ہے اس کا کلا کما کرنے میں کردار ادا کریں گے؟ جی کر دیں گے انشاءاللہ. کردار نہیں ادا کریں گے، ختم کر دیں گے. جی رانا صاحب سر، اس میں نا آپ نے آٹوگرافی دے دینی اس پہ. سر پی ٹی آئی حکومت میں نا غریب عوام کو 10 لاکھ کا صحت کارڈ ملا تھا. اس کے علاوہ لنگر خانے بنائے گئے تھے، رہائشیں بنائی گئی تھیں. اگر آپ کی پارٹی حکومت میں آتی ہے تو اس طرح کا کوئی اقدام کریں گے آپ؟ میں نے تو کہا ہے نا جی کہ یہ جو احساس پروگرام تھا یہ اچھا پروگرام تھا، اور اس کو نہ صرف واپس لے آنا چاہیے بلکہ وسیع کرنا چاہیے. یہ سر پی پی 103 میں آپ کا پینل کچھ کمزور نظر آ رہا ہے. وہ الیکشن والے دن پتہ چلے گا کون کمزور ہے. مطلب آپ کے جو پینل کے ہیں وہ کوئی پروگرام نہیں شہر میں ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا شہر ہے. ہو گئے جب 3-4 دن ہیں، بڑے انشاءاللہ پروگرام ہم بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں ادھر. بڑے پروگرام کریں گے. بڑے دعوے کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں گے 8 فروری کے بعد. یہ ایسے تو نہیں ہے جو آپ نے پہلے بات کی 88 والی کی، 88 والی کے بعد الیکشن بڑے ایسے ہی ہونے ہیں جو پہلے نہیں سر، الیکٹڈ ہو گئے، سلیکشن نہیں ہوگی. نہیں جی دیکھیں، کوئی یہ بالکل الیکشن ہوتا ہے جی. ہم جس طریقے سے ووٹ جا کے جدوجہد کرتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، یہ پراپر الیکشن ہے. آپ ہر جگہ پہنچتے ہیں، ہر ووٹر تک آپ پہنچتے ہیں. دیکھیے جی، میں بات یہ کر رہا ہوں، میں ہمیشہ ہر کسی کے احترام سے مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتا ہوں. سیاسی جو ہمارے ساتھی ہیں، آپ نے ٹی وی میں دیکھا ہوگا میں لڑائی جھگڑا نہیں کرتا، میں دلائل دیتا ہوں. ادھر بھی تو ایک کرنٹ ہے نا جی مامو کانجن میں کہ 2 ہی خاندان باریاں لیتے ہیں. تو اس سیاست کو ہم نے استعمال کیا نا جی. ہم تیسرا خاندان لے آئے سامنے کہ چلو اب ایک اور خاندان آزما لو. تو اس کے پیچھے جو میرا فیصلہ تھا، اس کے پیچھے ایک وجہ تھی. اور یہ جو حلقہ ہے یہ ہمیشہ مامو کانجن کے رہائشی اور آبادگار سیاستدان کو جتا کے لاتا ہے. ورنہ جو ادھر سے حلقے وہ تو 15-20 ہزار ووٹوں کے بعد ادھر ہی رک جاتے ہیں. تو اس کو مد نظر رکھتے جو سیاسی تاریخ ہے اس کے لحاظ سے ہم نے یہ پینل بنایا ہے. میری نظر میں بالکل ٹھیک پینل ہے.